السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صل علی محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما آمین آمین یا رب العالمین ورتل القرآن ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ حکم دیا کہ دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انس و جن کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آج ہماری جو کلاس ہے وہ ہے قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ دا رول آف سائنس کیا ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو جب انسان قرآن کو سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ اس کو ریوارڈ دیتے ہیں، اس کا رینک جو ہے وہ بلند کر دیتے ہیں، اس کا درجہ جو ہے اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے، اللہ کا ایک پیغام ہے انسانیت کے نام۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے انسانیت کے نام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری چیزیں، اپنے احکامات، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں، متشابہات ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا، جس چیز کا حکم دیا، تو پیغام ہے۔ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ تو اللہ کا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تقریباً 23 ایئرز میں، 23 سال میں، درجن بدرجن، درجہ بدرجہ، تدریجاً، آہستہ آہستہ، جس آیت کی جب ضرورت پڑی تب اللہ نے نازل فرما دی۔ تو ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس کو ریوائز کیا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ ایکچولی یہ سکھایا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو اسی لیے ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے ہر رمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں جب ان کا دور 632 سے 634 CE تھا، تو اس دوران جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ، بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں لایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن مختلف جگہ پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، کہیں چمڑے پہ، کہیں پتھر پہ، کہیں جو ہے وہ پتوں پہ، مختلف جگہوں پہ تھا، اور کہیں صحابہ کے دلوں میں محفوظ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ ابو بکر صدیق کو پسند آیا، اور انہوں نے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ کیوں زید بن ثابت کو حکم دیا؟ کیونکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ لاسٹ ٹائم جب تلاوت کی گئی تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کی، جب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو تب وہ ساتھ تھے،
اس کے بعد جب وہ ایک کاپی تیار کی گئی، ایک کتابی شکل میں قرآن کو لایا گیا، تو اس وقت پہلی کاپی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کی گئی، جو کہ حضرت عمر کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ اب اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا دور تھا 644 to 656 سی ای میں، تو لوگوں کے پاس اسلام جو ہے، اسلام بہت زیادہ عام ہو گیا، اسلام جو ہے مختلف ممالک میں پھیل رہا تھا، عربی، عجمی، فارسی، ہر طرح کے لوگ تھے مختلف زبانوں میں بولنے والے، اور ہوا کیا کہ ان کی جو لینگویج تھی وہ ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے اس میں جو قرآن کی ریسائٹیشن میں فرق آنے لگا، ان کو جو پروناؤنسیشن ہے وہ مختلف ہونے لگی۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اگین قرآن کو حضرت حفصہ سے لیا جائے اور اس کی کاپی، اس کو مزید اس میں امپرومنٹ کی جائے۔ اصل میں امپرومنٹ لفظوں میں، ورڈ میں اور حرف میں نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ اور جو ورڈ ہیں اور جو لفظ ہیں وہ سیم تھے، صرف ان میں جو حرکت ہے اور ان کی انہوں نے امپرومنٹ کی تاکہ ایک ہی جگہ پہ لوگ سارے ایک ہی ٹون میں پڑھیں۔ اس کے بعد وہ جو اصل اوریجنل جو مصحف تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریٹرن کر دیا گیا۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ڈاٹس نہیں لگے تھے، تو انہوں نے پھر قرآن پہ ڈاٹس لگوائے۔ 661 to 680 کے دوران انہوں نے قرآن پہ ڈاٹس لگوائے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے یہ ہمارے پاس ایک مکمل کتاب، جو کہ اب سعودی عربیہ، پاکستانی، انڈین ہر ایک کے پاس قرآن ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو سٹاپنگ سائن ہوتے ہیں یا الفاظ کی رائٹنگ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لفظ سیم ہوتے ہیں لیکن رائٹنگ میں تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو رائٹنگ جو ہے وہ عرب کی تھوڑی سی اور ہے، اور جو پاکستانی مصحف ہیں یا باقی مصحف ان کی رائٹنگ ڈفرینٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا جو سٹائل ہے۔ تو اس کے بعد 3rd ہجری سینچری میں کیا ہوا کہ امام ابو عبید القاسم انہوں نے 3rd سینچری آف دا ہجری میں ایک جو بک ہے سائنس کی، سائنس رولز آف سائنس کی بک ترتیب دی اور اس کا نام القراءت رکھا، دا بک آف ریسائٹیشنز، اور وہ آج بھی موجود ہے، ابو عبید القاسم کی کتاب، جس میں تلاوت کرنے کا طریقہ، رولز وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد 4th سینچری آف دا ہجرہ میں حفص بن عمر الدوری انہوں نے اپنی کتاب ترتیب دی، اور اس کے بعد 5th سینچری میں حافظ امام ابو عمر عثمان ابن سعد الدانی انہوں نے کتاب ترتیب دی، اور آہستہ آہستہ کرتے کراتے آج ہمارے پاس الحمدللہ یہ رولز کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر ہم پڑھنا چاہیں، اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف امام قراء جیسے امام عاصم، امام حفص رحمہ اللہ ہیں، تو ڈفرینٹ قراء جنہوں نے اپنی کتابیں، جو حافظ قرآن جنہوں نے اپنی کتابیں لکھیں ریسائٹیشن پہ قرآن کی، جو کس طرح سے تلاوت کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو رولز کو پڑھتے ہیں، تو ان کی کتابیں موجود ہیں۔ آج بھی زیادہ تر قراء جو ہے وہ امام حفص کی کاپی کرتے ہیں اور ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو اب سیکھتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ قیامت والے دن قرآن کی شفاعت
قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قیامت والے دن قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ اگر انسان نے کوئی بھی برا عمل کیا ہے، قبر میں جب اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد من و من مٹی ڈالنے کے بعد جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو ادھر سے نماز آ جاتی ہے، رائٹ سائڈ سے، سیدھی سائڈ سے نماز آ جاتی ہے، ایک سائڈ سے قرآن آ جاتا ہے، ایک سائڈ سے انسان کی زکوٰۃ حج آ جاتی ہے کہ اللہ اس بندے نے تو مجھے فلاں فلاں ٹائم پہ پڑھا تھا۔ نماز آ کے کہتی ہے اللہ تیری خاطر اس نے مجھے پڑھا، اور اسی طرح قرآن کہتا ہے اللہ اس بندے نے فلاں فلاں ٹائم پہ میری تلاوت کی، مجھے سیکھتا رہا، اس نے اپنی زندگی وقف کر دی قرآن کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب پھر واپس کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو قرآن نہیں پڑھتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن نہ پڑھنے والے دل ہیں، قرآن نہ پڑھنے والے کا دل